تبارک و تعالیٰ نے یہ تین چیزیں ذکر کیا: دل، کان اور ابصار، یعنی یہ تین حواس رب العالمین نے ذکر کیا۔ دل ہے، کان ہے اور آنکھیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اسباب ہے علم کی، اس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے۔ اور ثانیاً رب العالمین یہ بطور احسان بھی بیان کرتے کہ یہ تین چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دل، کان اور آنکھیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے سورہ نحل آیات نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر کیا: وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ رب العالمین کی شکر ادا کریں۔ یہ مضمون الف لام سجدہ میں بھی ہے، آیات نمبر 9 میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہاں پر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہے، یہاں پر قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تھوڑے ہی لوگوں آنکھ، کان اور دل پر وہ اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ یہ دل اور یہ آنکھیں اللہ کے بغاوت میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کان ہم ہمیشہ ایسی چیزیں سنتے ہیں جس پر اللہ کے رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں ہم ایسی جگہوں میں استعمال کرتے ہیں جہاں پر رب العالمین ناراض ہوتا ہے، لہذا تھوڑے ہی لوگ اس کے شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک آیات نمبر 23 میں بھی ذکر کیا: وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ تین جگہوں میں قرآن کریم میں یہ تین چیزیں بطور نعمت ذکر کی گئی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے پاس: دل، کان اور آنکھیں۔ اس لیے اس کے بارے میں روز محشر میں سوال بھی کیے جاتے ہیں: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 36۔ اس آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگا کہ اللہ نے کان آپ کو دیا ہے، آپ نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ نے رب العالمین نے جو آپ کو یہ نعمت دیا ہے، اسی نعمت سے آپ نے کتنے فائدہ اٹھایا ہے؟ اسی طرح یہ آنکھ اللہ نے دیا ہے، آپ نے کتنی اللہ کی عبادت میں استعمال کیا؟ اور یہ جو دل اللہ نے دیا ہے، یہ دل، اس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کے مطابق زیادہ منصوبے بھی تیار ہو جاتے ہیں یا اس کے خلاف میں وہ منصوبے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ روز محشر میں باقاعدگی کے ساتھ اس کے بارے میں آپ سے سوال جواب ہوگا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائے رب العالمین نے اس کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور اس کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور اس کے آنکھوں پر، غشاوۃ الفردی۔ یہ ختم دو قسم کے ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دیا اور پھر اللہ نے آپ سے چھین لیا، اللہ کو قوت سننے کی آپ کو دیا اور پھر اللہ نے آپ سے چھین لیا۔ تو ظاہری یہ نعمت اگر مسلمان سے لی جاتے ہیں تو یہ امتحان ہے، اور اسی امتحان کے بارے میں آپ کو جنت ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من سلبت کریمتہ
ثم صبر واحتسب اوسطه الجنہ، جس بندے سے اللہ نے یہ دونوں آنکھیں لیا اور پھر اسی آنکھوں پر اس نے صبر بھی کیا اور ثواب کی نیت پر کہ بس اللہ کی امانت اور اللہ نے ہم سے چھین لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اوسطہ الجنہ، عوض میں جنت ملے گا۔ حال یہ ہے کہ یہ نعمت جو انسان سے لی جاتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ آنکھ اور کان جب کام چھوڑ لیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ گناہ ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ نعمت آپ سے ویسے نہیں چھینا جاتے ہیں، بلکہ یہ شہروں میں اب دیکھیں نا، شہروں میں اکثر لوگوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ آنکھیں غلط جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے رب العالمین اس سے وہ یہ قوت لے لی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آنکھ اللہ کے بہت بڑی نعمت ہے، یہ کان اللہ کے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جب غلط جگہ میں آپ استعمال کرتے ہیں تو رب العالمین پھر اس سے یہ قوت چھین لیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری اور کافر کی لی، جو کافر سے یہ نعمت چھینا جاتے ہیں تو یہ عذاب ہے، اس کا دنیا تو برباد ہوا۔ جب اس کے نہ کان کام کرتے ہیں اور نہ آنکھ کام کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کا دنیا برباد ہے۔ اور ایک ختم جو ہے باطنی ہے، ظاہراً تو اچھا خاصا اس کے کام بھی اور کام بھی کر لیتے ہیں اور آنکھ بھی بہت تیز ہے، لیکن چونکہ اس آنکھ کے ذریعے سے وہ حق نہیں دیکھتے ہیں، اس کان کے ذریعے سے حق نہیں سنتے ہیں، بلکہ حق سننا اس کے لیے ناگوار ہے، حق دیکھنا اس کے لیے ناگوار ہے، تو یہ اللہ کے بہت بڑا سزا ہے دنیا میں۔ جن لوگوں پر یعنی باطنی آنکھیں اور باطنی کان اور باطنی دل اس سے جب طاقت لی جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کے بہت بڑا سزا ہے، یہ بہت بڑی نعمت سے بندہ محروم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تین چیزیں جو اللہ نے ذکر کیا ہے یہ بطور نعمت بھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جو لی جاتی ہے یہ گویا کہ آپ نے اس نعمت کا قدر نہیں کیا ہے، لہٰذا